کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے اور غالباً دنیا کی نون پولیٹیکل ہسٹری میں بھی پہلا موقع ہے کہ ایک شخص سویلین چیف ایگزیکٹو رہنے کے بعد جب ان کو قید کیا جاتا ہے تو اتنے مقدمات بنائے جاتے ہیں جو خود بیٹھی ہوئی سرکار کی گنتی میں بھی نہیں ہے. اتنی انکوائریز کھولی جاتی ہیں جو بے معنی اور لایانی تھیں، اور پہلے پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان کو استحکام چاہیے، اور ساتھ دوسرا پروپیگنڈا تھا کہ عمران خان کے خلاف کرپشن کے بڑے کیسز ہیں. عمران خان قوم کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے سرخرو ہیں. آج تک ایک ٹیڈی پیسے کی کرپشن کا کوئی مقدمہ ان کے خلاف نہیں بنایا جا سکا. دوسرا یہ کہ یہ نظام ایکسپوز نہیں ہوا، ایکسپائر بھی نہیں ہوا، یہ نظام کریش ہوا ہے بیسیکلی. اور یہ نظام صرف نہیں بلکہ اس نظام کا انتظام کرنے والے اور اہتمام کرنے والے وہ بھی قوم کے سامنے ایکسپوز ہو گئے. یہ ایک فرضی نظام تھا جس میں جیتی ہوئی پارٹی کو باہر رکھ کے اور ہارے ہوئے لشکر کو قوم پہ مسلط کیا گیا. اس میں کوئی مس ایڈونچر کی بات نہیں ہے، میں اس کو میڈ وینچر کہنا چاہتا ہوں جو عمران خان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. اور اس کے حوالے سے ان کی بہنیں اور خاص طور پہ علیمہ خان جو انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ شروع کی تھی، اس کا ایک آدھا کلائمیکس آپ نے دیکھا لوگوں میں، آدھا کلائمیکس آپ نے ایک جلسے میں دیکھا، باقی آپ کے سامنے ابھی رکھا جائے گا. میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہم کسی قیمت کے اوپر بھی، جان ایک دفعہ ہی جانی ہوتی ہے، وہ روز نہیں جانی ہوتی، لوگوں کو آزمایا نہ جائے. عمران خان کے خلاف ہم مرسی ماڈل نہیں چلنے دیں گے کسی قیمت کے اوپر بھی، کہ اندھیرے میں رکھا جائے. آپ نے دیکھا تھا مرسی کا ٹرائل جب ہوا تھا تو اس کے اندر، اور یہاں مماثلت یہ ہے کہ وہاں جج نظر نہیں آتے تھے ملزم کو، یہاں واٹس ایپ پہ ٹرائل ہوتا ہے، جج نظر نہیں آتا ملزم کو. وہاں پہ پنجرے کے اندر سلاخیں لگا کے اور مرسی صاحب کی پکچر دکھائی جاتی تھی. اتنا اس قدر شدید وہ مس ٹرائل ہوا، اور اس قدر شدید وہاں بین الاقوامی قوانین کی بھی دھجیاں بکھیری گئیں. اس سے زیادہ یہاں ہو رہا ہے. ان کے نام کے صحیح وکلا تو ساتھ کھڑے ہوتے تھے. یہاں عمران خان کو وکیلوں کی سہولت سے، جو آئین کے آرٹیکل 10 میں لکھا ہوا ہے کہ جرم کتنا بھی شدید ہو، کتنا بھی کبھی ہو، کتنا بھی بڑا ہو، کتنا انٹائی سوشل ہو، اور بے شک جرم کرنے والا وہ جس نے پاکستان کی لا انفورسمنٹ کے سامنے بیٹھ کے کہا کہ میں نے تمہارے ملک میں 3 صوبوں کے اندر جا کے میں نے خود دہشت گردی کروائی ہے، اس کو بھی وکیل تک رسائی دی جاتی ہے، کونسل تک رسائی دی جاتی ہے. اور عمران خان کو بیٹوں تک بھی رسائی نہیں ہے، بہنوں تک رسائی نہیں ہے. بیگم جو بشرا عمران بھی ڈٹی ہوئی ہیں، ان کی وجہ سے یہ ایک پولیٹیکل ہاسٹیج انہوں نے بنایا ہوا ہے. عمران خان کو اغوا کیا گیا اور ایک سیاسی ہاسٹیج کے طور پہ ان کی بیگم کو بھی پھر بند کیا گیا. یہ ناقابل قبول ہے. اس کے اوپر سارے ذرائع استعمال کریں گے. میں 2-3 باتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان کی صحت، اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے. اور اس کے اوپر بھی کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ منڈیلا رولز کے مطابق اقوام متحدہ یہ کہتی ہے، پاکستان کے پریزن رولز کے مطابق ہمارا قانون یہ کہتا ہے، اور تو اور چھوڑیں موجودہ چیف جسٹس صاحب یہ خود ٹرائل کرتے رہے. میرے ساتھ انہوں نے اٹک قلعے میں اس وقت ایک فارمر منسٹر تھے، اس کے ٹرائل میں یہ کھڑے ہوتے رہے. ان کو تو انہوں نے خود ایک آرڈر کیا ہوا ہے کہ عمران خان کو ڈاکٹرز ان کی مرضی کے دیں اور نیا بورڈ تشکیل کریں. میں چیف جسٹس صاحب آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، جو بھی جاتا ہے نظام انصاف میں بھی گیا تھا، 1 سے زیادہ مرتبہ میں گیا ہوں ایگزیکٹو میں، مجھے واپس آنا پڑا، باروں میں واپس آنا پڑا. آپ ہمارا حصہ ہیں. میں ایک سینئر وکیل سپریم کورٹ کے اور فارمر لا منسٹر کی حیثیت سے آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس ذمہ داری کو پہچانیں. ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ عمران خان کس حال میں ہے، ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے بند ہے. اگلی بات، جو انصاف کا ترازو ہے ان حالات میں، وہ خاص طور سے پنجاب میں اور پورے یہاں سندھ کے علیم بھی بیٹھے ہوئے ہیں،
पूरे मुल्क में अमूमी तौर पे लोग समझते हैं कि इंसाफ का तराजू उठा के इस निज़ाम ने थानेदार के हाथ में दे दिया। थानेदार डेमी गॉड बन गए। और उसके साथ ही जो अगला हुआ है वो इससे भी ख़तरनाक बात है, वो ये है कि इस वक्त जो निज़ाम है वो सिर्फ शरीफों की बेरोज़गारी की वजह से भर्ती का निज़ाम चल रहा है। उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ प्रैक्टिकल। सबसे पहले नौकरी मिली बेटी को, फिर नौकरी मिली भाई को, फिर नौकरी मिली पंजाब में जो दामाद को, और फिर नौकरी मिली लाहौर में बड़े भाई को। ये नौकरी के बगैर नहीं रह सकते, ये ताबेदारी के बगैर नहीं जी सकते। और फिर नौकरी मिली समधी को। समधी का कमाल है यार, आपको याद है पंक्चर वाला? आप पता नहीं, आप लाहौर के किसी मोहल्ले में पंक्चर वाला ढूंढेंगे, 35 पंक्चर वाला भी था। इसने तो 36 पंक्चर हमारी मैशत को लगा दिए। आज कोई एक शोबा ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई आवाज़ आए कि यहाँ खैरियत है। और कोई आदमी पाकिस्तान में आपको नहीं मिलेगा, गली मोहल्ले में आप जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, कि जो ये कहे कि पाकिस्तान में फ़लाँ महकमा या पाकिस्तान में फ़लाँ इदारा इंसाफ के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक, प्रेस्क्राइब प्रोसीजर के मुताबिक या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और दस्तूर के मुताबिक 1973 के चल रहा है। इन हालात में ये जो शरीफ रोज़गार स्कीम चल रही है और निज़ाम और इंतज़ाम वाले फेल हो चुके हैं, इसके सामने दो रास्ते बचते हैं। एक तो ये कि अगर ये लावारिस मुल्क है तो इसको जाने दिया जाए खड्डे में, कहते हैं ट्रक वाले के लगेगा तो आवाज़ आएगी। हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस मुल्क के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दी हुई हैं, हमने अपनी जवानियाँ दी हुई हैं, इस मुल्क के अंदर रह के सारा कुछ सह के हम इधर ही हैं। इसलिए हम ये काम नहीं होने देंगे, पाकिस्तान के साथ कोई मिस एडवेंचर नहीं होने देंगे। लेकिन जिधर हालात पहुँचाए जा रहे हैं वहाँ, ये मैड वेंचर वाले जिधर हालात पहुँचा रहे हैं वहाँ मिस एडवेंचर होने के भी चांसेस हैं। आज आप देख लें, इमरान खान जब यहाँ थे उस वक्त बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल थी, सिंध में क्या सूरत हाल थी, खैबर पख्तूनख्वा में के पड़ोस में और मगरबी पड़ोस में क्या सूरत हाल थी, और पंजाब में किस तरह से क्राइम रेट कहाँ पे था। आज किसी जगह से भी कोई खैर की खबर नहीं आती। मरने वाले सारे पाकिस्तानी हैं, मरने वाले छोटे हैं तुम्हारे बच्चे हैं, ख़वातीन हैं तुम्हारी बहनें और बच्चियाँ हैं। इसलिए हालात के धारे पे हम नहीं चल सकते, हम हालात को तब्दील करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। और उसके लिए जो इस सारी बात का नतीजा है वो दो नुक्तों में निकलता है। पहला नुक्ता ये है कि एक फेलशुदा निज़ाम और उसके फेलशुदा इंतज़ाम करने वाले अगर इसरार करते रहेंगे कि यही निज़ाम पाकिस्तान को चाहिए, तो पहले हम सानेहात देख चुके हैं। पहले हमने एक साना नहीं देखा, एक से ज़्यादा सानेहात हम देख चुके हैं। इसलिए उस तरफ कोई रुख ना किया जाए। पाकिस्तान के लोगों को दो तरीके हैं, एक ये कि इमरान को रिलीज़ करके, और जो हुकूमत है आप फॉर्म 47 निकालेंगे तो 24 घंटे में पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत आ सकती है। ये शॉर्टेस्ट रास्ता है। दूसरा रास्ता ये है कि एक फेयर इलेक्शन कमीशन अपॉइंट किया जाए, एक फेयर प्रोसेस ऑफ इलेक्शन हो, जो वोट देते हैं उनके वोट गिने जाएं, वोट गिनने वाले अपनी जेब से निकाल के वोट न गिने, और एक नया इलेक्शन हो। लेकिन उससे पहले फौरी तौर पे जो दूसरा नुक्ता है वो ये है कि इमरान खान की खैरियत पूरी दुनिया के अंदर आवाज़ें उठ रही हैं। पाकिस्तान, इमरान खान पाकिस्तान की जान है और पाकिस्तान इमरान खान की जान है। लाज़िम व मलज़ूम है दोनों, अवाम के हद तक भी और रियासत के हद तक भी। इसलिए फौरी तौर पे इमरान खान की खैरियत जानने के लिए उनकी फैमिली को रसाई दी जाए, उनकी बेगम साहबा को रसाई दी जाए, बेटों से बात करवाई जाए। इस पे भी ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस साहब का कि बच्चों के साथ जो आप बात कराते हैं वो पीरियोडिकली महीने में 2 से 3 दफ़ा वो करवाएं, वो फ़ौरन करवाई जाए। और उनको इस सब से पहले एक उनकी मर्ज़ी के अस्पताल में शिफ्ट किया जाए और उसमें उनकी बैंड डॉक्टर हैं उनको भी शामिल किया जाए और उनकी मर्ज़ी के डॉक्टर्स शामिल किए। क्या ज़माना है उस मुल्क के ऊपर जिसमें से किसी वक्त साइकिल वाले से पहले जहाँ डॉक्टर महबूबुर रहमान ने जो बनाए मंसूबे, उनको लेने के लिए लोग दूर देश से आते थे, कहते थे ये तरक्की करता हुआ मुल्क है। आज हमें कहाँ पहुँचा दिया गया है? क्या ज़माना था जब यहाँ बड़े से बड़ा ट्रायल भी हम जो है इन 9 महीनों में कोई डेट दे देते
اور اگر ہم پریشر میں آتے تو 27 ستمبر کی جگہ جو ہے کم ڈیٹ دیتے ہیں. ہم جتنی بھی ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے اور جتنے بھی ہمارے الائنس کی پارٹیاں ہیں ان کی مشاورت سے 27 سپٹمبر کی ڈیٹ دی گئی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ 27 ستمبر کی ڈیٹ نہ پہلے ہوگی نہ اس کے بعد ہوگی. 27 سپٹمبر کی ڈیٹ انٹیکٹ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس دن پورا پاکستان نکلے گا. ابھی پریس ٹاک میں جتنی بھی ہم نے باتیں سنی, سلمان اکرم راجہ صاحب نے کی, علی محمد خان صاحب نے کی, بابر اعوان صاحب نے, سب نے ایک ہی بات کہی بار بار. یار علی محمد خان صاحب آج فائر پہ تھے, ہی واز آن فائر. نہیں وہ ماشاءاللہ ہمیشہ فائر پہ. دونوں نے ہر ایک نے اپنی بات میں یہ کہا کہ عمران خان صاحب پہ سمجھوتا نہیں کریں گے, مائنس عمران خان نہیں مانا جائے گا, مطلب اس طرح کی باتیں سب نے دہرائی ہیں. تو کیا کوئی اس طرح کی ملاقات آپ کی یا ان کی یا کسی کی بھی اعلیٰ شخصیت کے ساتھ ہوئی ہے جن میں یہ آفر کی گئی ہو کہ مائنس عمران خان پہ آپ لوگ مان جائیں اور ہم سب کچھ؟ دیکھیں بات سنیں, عمران خان صاحب کی وجہ سے ہم سیاست میں آئے, عمران خان صاحب کی وجہ سے ہی ہم سیاست کر رہے ہیں, عمران خان صاحب کی وجہ سے ہی سیاست ہمیں پسند ہے, اور عمران خان صاحب سے ہی ہماری سیاست ہے, باقی اس میں کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں. سلمان صاحب راجہ صاحب یہ بتائیے کہ آج کے 27 ستمبر کی جو کال انٹیکٹ ہے, اس دوران اگر آپ تک ریچ آؤٹ کیا جاتا ہے یا ابھی جب سے آپ نے اعلان کیا اس کے بعد سے محسن نقوی سے ابھی دیگر کی طرف سے جو کیا گیا ہے کہ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں چیزیں بہتر ہوتی ہیں, اس کو بیک آف کر لیں کال کر لیں؟ نہیں دیکھیے سی ایم صاحب نے واضح کر دیا ہے 27 ستمبر اپنی جگہ کھڑی ہے. خان صاحب کی صحت ظاہر ہے اہم ترین معاملہ ہے, ان کی صحت کے حوالے سے ہمیں ایشورنس چاہیے, ان کے ذاتی معالجین کا ان تک پہنچنا بہت ضروری ہے. ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ 27 ستمبر پھر بھی ٹلے گا, کیونکہ 27 ستمبر پاکستان میں حقیقی آزادی کی کال ہے. ہم نے پاکستان کو آزاد کرانا ہے اس جبر سے, اس ظلم سے جو اس وقت ہم پر نافذ ہے. تو ان کا فرض ہے کہ خان صاحب کی صحت کے لیے ہر وہ قدم اٹھائیں جو ان کا حق ہے, ان کے ذاتی معالجین کو آگے بھیجیں, لیکن 27 ستمبر اپنی جگہ کھڑا ہے. ایک منٹ کون سی نیوز سے لائیو دکھا رہی ہیں آپ؟ اچھا گڈ. نہیں میں سمجھا کہ ہم لیٹ آئے ہیں تو ایسا نہ وہ لائیو چلا نہ جائے نا. سر میرا جو سوال ہے وہ اس وقت حالات کے تقاضے کے حساب سے کر رہی ہوں, کیونکہ بحیثیت سی ایم کے پی اور سٹنگ گورنمنٹ جو آپ کی وہاں پہ ہے, اور اچھا وقت یہ بھی ہے کہ فلک ناز چترالی صاحبہ بھی یہاں پہ بیٹھی ہیں, تو اس وجہ سے میں یہ سوال کر رہی ہوں کہ اس وقت خیبر پختونخوا جس آفت سے گزر رہا ہے, جس سیلابی صورتحال سے گزر رہا ہے, اور اس میں چترال اس وقت وہاں کے کئی ایسے دیہات ہیں, کئی ایسے گاؤں ہیں جن کا زمینی رابطہ منقطع ہے, اور وہاں پہ اسپتال نہیں ہے, پی ایچ یوز نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن 3 اگست سے لے کے آج 10 اگست ہو گئے, ہمیں کہیں پہ بھی کے پی گورنمنٹ کی جانب سے کہیں پہ وہاں پہ ہیوی مشینریز نہیں گئی. انتہائی افسوس کے ساتھ میں یہ سوال اس وقت یہاں پہ کر رہی ہوں کہ وہاں کے لوگ اپنی مدد آپ کے لیے سیلابی ریلے کے اوپر سے پیدل گزرنے کی عارضی جو راستے ہیں وہ بنا رہے ہیں. دیکھیں یہ وقت یہ پریس کانفرنس صرف اور صرف عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تھا. میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں نا, آپ جو ہیں میں آپ کی سوال کا جواب دیتا ہوں. پہلی دفعہ خیبر پختونخوا کی تاریخ میں محسن چترال کے نام سے ترقیاتی اسکیم آئی ہیں. سینیٹر صاحبہ موجود ہیں, ان کے علم میں ہیں, محسن چترال, جس میں ہم تقریباً 20 ارب روپے چترال کو دے رہے ہیں الحمدللہ. اس میں جو سیلاب سے پہلے ہمارا کنٹنجنسی پلان تھا وہ تمام ڈپارٹمنٹس بنا چکے تھے. پہلے دن سے جس دن آپ کا جو ہے سیلاب آنے کا خطرہ تھا یا جہاں پر سیلاب آیا ہے, اس دن سے لے کر آج تک مسلسل ہیوی مشینری کام کر رہی ہے. میرے خیال میں آپ کو جو ہے تازہ اپڈیٹ نہیں مل رہی ہوگی. اچھا یہ پریس کانفرنس پیورلی عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہے. اگر خیبر پختونخوا پر آپ لوگوں کو کچھ چاہیے تو وہ پھر انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا. پھر آپ کے پاس جی کیجیے. اچھا سر, اب آپ نے یہ کال دی ہے 27 کی, سہیل آفریدی صاحب پر بہت زیادہ تنقید اس وجہ سے ہو رہی ہے, اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعرات کو یہ جا بھی رہے ہیں, اور اگر ملاقات نہیں کروائی جاتی تو ڈی چوک بنائیں گے. تو سر آپ کیا کارکنوں کو اور اپنے سارے پارلیمنٹیرینز کو اب وارم اپ کرنے جا رہے ہیں؟ جمعرات کو آپ دیکھیں گے کہ کیا ہوگا اور آپ کی ملاقات کرواتے ہیں یا نہیں, یا یہ کوئی ریہرسل ہوگی, اور یہ پیغام بھی دیا جائے گا کہ اگر 27 دسمبر سے پہلے آپ بارہا جمعرات کو جو ہے وہ ڈیالہ جیل جائیں گے, یہ بتائیے. دیکھیں ابھی فی الحال عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو ہے ہم میں تشویش ہیں, پوری قوم میں تشویش ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حالت کا, عمران خان صاحب کی صحت کی حالت کا
ان کی فیملی اور ذاتی ڈاکٹرز پوری قوم کو بتائے کہ وہ ان کی صحت کس حالت میں ہے. اگر فرض کرے وہ مل جاتی ہیں تو ہمارا 27 سپٹمبر کا کال جو ہے وہ اپنی جگہ پر کڑا ہے. اس کے لیے ہم تیاری کریں گے, چاہے اس کے لیے جتنی بھی ایکٹیویٹیز کرنی پڑے. وہ ہماری پولیٹیکل پارٹی نے تمام شیڈول بنایا ہوا ہے کہ کے پی میں کیا کرنا ہے, پنجاب میں کیا کرنا ہے, سندھ میں کیا کرنا ہے, بلوچستان میں کیا کرنا ہے, کشمیر میں کیا کرنا ہے, گلگت میں کیا کرنا ہے. وہ پورا شیڈول بن چکا ہے اور انشاءاللہ یہ سیریز آف ایونٹس ہوں گے. 27 تک سیریز آف ایونٹس ہوں گے انشاءاللہ. ایک منٹ یہ کر پھر اس کے بعد سر یہاں پہ بالکل عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہے, اور آج اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق جو ابھی دوبارہ پوری دوروں میں یا بند کمروں میں جو بات چل رہی ہے کہ نئے نظام تو واقعی ان کو خود کہہ رہے ہیں کہ فیل ہو چکے ہیں, جو کہ حسین نقوی صاحب سامنے آ چکے ہیں. تو کیا اس حوالے سے جو عمران خان صاحب کا بھی وہی ویژن تھا جو آپ نئے نظام کے حوالے سے اوپر مطلب بناتے ہیں, یہ نظام فیل ہو چکا ہے جو یا صوبوں کو جس طرح یا ضلعوں تک محدود کرتے ہیں جیسا, اس نظام کے حوالے سے کیا یہ تحریک میں آپ لوگ کی شامل ہے کہ واقعی اس نظام سے آگے اگر آپ لوگوں کو دوبارہ بھی حکومت ملے کوئی فائدہ نہیں ہے, چینج ہونا چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے ہمارے لیے نظام عمران خان ہے, ہماری سیکیورٹی کی ضمانت عمران خان ہے, قومی یکجہتی کی علامت عمران خان ہے. عمران خان صاحب ہی واحد شخص ہے اب پاکستان میں کہ جو ان اداروں کی عزت بحال کر سکتا ہے. عمران خان صاحب ہی واحد شخص ہے جو پاکستان کی معیشت کو صحیح ٹریک پر لا سکتا ہے. آپ اپنے ہمسایوں کو دیکھیں, وہ کہاں پر جا رہے ہیں. آپ بھارت کو دیکھیں, آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں, آپ ایران کو دیکھیں. ایران جیسا ملک جس پر سینکشنز ہیں وہ دنیا کی سپر پاور سے 5 مہینے مسلسل فائٹ کر رہا ہے, اس کے بعد بھی جو ہے اپنی جگہ پر کھڑا ہے. افغانستان جو بندے ان پر آئے ہیں, جو افغان گورنمنٹ ابھی آئی ہے, ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے, لیکن وہ 4 سال میں ان لوگوں سے اچھا پرفارم کر رہا ہے. وہ جو ہے آہستہ آہستہ ترقی کی طرف جا رہا ہے. ان کا جی ڈی پی گروتھ 4.3% تک پہنچ چکا ہے. 4 سالوں میں ہمارا جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ 3% پر ہے. ان کا جو ایوریج مہنگائی ہے وہ 16% ہے. ہماری 4 سال کی ایوریج مہنگائی 78% تک پہنچ چکی ہے. مطلب 100 روپے کی چیز آج پاکستان کا غریب آدمی 178 روپے کی خرید رہا ہے. تو کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ مطلب ان لوگوں کے لانے کا مقصد پاکستان کی تباہی تھی. اگر یہ پاکستان کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں تو یاد رکھیں کہ پاکستانی قوم ان کے سامنے کھڑی ہوگی. یہ پاکستان ہمارا ہے, ہم پاکستان کے مالک ہیں, ہم کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہمیں عمران خان صاحب چاہیے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ پاکستان کو سنبھال سکتا ہے. یہ چور لٹیرے ڈاکو نہیں سنبھال سکتے. ایک منٹ, نہیں پلیز ویٹ. آخری 4 سوال, 1 2 3 4. شہزاد نواز دہلی پاکستان سے یہ بتائیے گا کہ جب خان صاحب کی پہلی دفعہ آنکھ کا مسئلہ بنا, وہ خبر بھی ایک صحافی نے دی تھی, اس کے بعد خان صاحب کی فیملی نے اور پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں نے اس کو ڈینائی کیا. اب خان صاحب کے بلڈ پریشر کا مسئلہ بنا, یہ بھی خبر ایک صحافی نے دی. خان صاحب کی پہلے فیملی نے ڈینائی کیا, پھر پی ٹی آئی رہنماؤں نے بھی ڈینائی کیا کہ خان صاحب کی صحت کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. خان صاحب کی صحت کے حوالے سے پی ٹی آئی ایک پیج پر بھی نہیں ہے, کچھ کہتے ہیں کہ مسئلہ ہے, کچھ کہتے نہیں ہے. تو آپ سب کو اس صحت کے حوالے سے ایک پیج پر لائیں گے؟ دیکھیں, تشویش اس بات کی ہے کہ بات باہر آ رہی ہے تو یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اگر فرض کریں عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ان کی فیملی کی ہوتی, ان کے دوستوں کی ہوتی, ان کے جو وکلاء ہیں ان کی ہوتی, ان کے ڈاکٹرز کی ہوتی, تو جو جینون بات ہے وہ باہر آ جاتی. عمران خان صاحب کی صحت کی حالت پوری دنیا کو پتہ چل جاتی کہ عمران خان صاحب کس حالت میں ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ملاقاتیں بند ہیں تو جو ایکچوئل سٹوری ہے وہ باہر ہی نہیں آ رہی. تو اس وجہ سے ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ تمام افواہوں کو غلط ثابت کرے اور ملاقات ہونے دے. بات ختم. پلیز نہیں, ایک منٹ, نہیں, ایک منٹ پلیز, آرڈر سے وہ کریں گے. میں نے کہہ دیا نا وہ. اچھا چلیں کریں, سپلیمنٹری کریں. ایک رات کا دھرنا دیا ہے اور اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بھی آئے, سپریم کورٹ کے باہر بھی آئے اور چیف جسٹس نے آپ سے ملاقات ہی نہیں کی. اب آپ کو کیسے امید ہے, توقع ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے باہر جائیں گے یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جائیں گے, کوئی آپ کو ریلیف مل جائے گا؟ نہ ہو نہ امید نہ امیدی, زوال علم و عرفاں ہے امید. ہے سی ایم صاحب کے ساتھ ہم کچھ بات کر رہے تھے, کچھ بریفنگ ہو رہی تھی, تو انشاءاللہ آپ کے تمام سوالات کا جواب دیا جائے گا. لیکن سر دست جو معاملہ ہمارے سامنے آیا ہے وہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہے,
جو تشویشناک خبریں آپ ہی میں سے بہت سے دوستوں نے بریک کی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. ہمارا براہ راست رابطہ آپ جانتے ہیں خان صاحب سے نہیں ہے, ان کے ذاتی معالجین کا ان سے رابطہ نہیں ہے, لیکن جو خبریں ہم تک آ رہی ہیں وہ اچھی نہیں ہیں, اور اس حوالے سے یہ بالکل قوم برداشت نہیں کرے گی کہ عمران خان کی صحت کے ساتھ کوئی کھلواڑ ہو. عمران خان صاحب کو ایک کال کوٹری میں ڈالا گیا ہے. ان کی صحت کے حوالے سے جو مصدقہ خبر ہے آنکھ کی وہ ہم سب جانتے ہیں, پوری قوم جانتی ہے. آج دن تک ان کا وہ علاج نہیں ہوا جو قوم کو تسلی دے سکے. ان کے ذاتی معالجین کو ان تک رسائی نہیں دی گئی, ان کی بہنوں کو ان تک رسائی نہیں دی گئی. تو یہ وہ صورتحال ہے جو اب ایک برداشت کی حد سے آگے بڑھ چکی ہے. پاکستانی قوم اس حوالے سے فکر مند ہے اور طیش میں بھی ہے. تو ہم پاکستانی قوم کی آواز بن کر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. خان صاحب کی صحت سے زیادہ کوئی بات اہم نہیں ہے. خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کوئی کھلواڑ نہیں ہونے دیا جائے گا. تو ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک مربوط لائحہ عمل بھی رکھتے ہیں, اور انشاءاللہ یہ عمل جو اب شروع ہو رہا ہے یہ رکنے والا نہیں ہے. پاکستانی قوم نے بہت برداشت کر لیا. یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا, پی ٹی آئی کا یا اس کے عہدیداران کا یا وزیر اعلیٰ صاحب کا معاملہ نہیں ہے. یہ پوری پاکستانی قوم کا معاملہ ہے. یہ صحافت کی آزادی کا معاملہ ہے, یہ عدالت کی آزادی کا معاملہ ہے, یہ شرافت کا معاملہ ہے, چادر و چار دیواری کا معاملہ ہے, یہ طلباء کے حقوق کا, ان کی نوکریوں کا, ان کی تعلیم کا معاملہ ہے, یہ نوجوانوں کے حقوق کا معاملہ ہے, یہ بچیوں کے حقوق کا معاملہ ہے. اس وقت اس ملک پر جبر اور جھوٹ کی حکومت ہے. آپ کا ووٹ لوٹا گیا, اس لیے لوٹا گیا کیونکہ آپ کو انسان نہیں سمجھا گیا. کاکروچ کا لفظ تو بعد میں سامنے آیا ہے, لیکن در حقیقت 8 فروری 2024 کو آپ سب کو, ہم سب کو کاکروچ سمجھا گیا. ایک جھوٹی حکومت ہم پر مسلط کی گئی. تو ہم اس جھوٹ کو نہیں مانتے. اس جھوٹ کے خلاف پوری قوم کو کھڑا ہونا ہوگا. ہم قوم کے ہر فرد کو, ہر بچے کو, بڑے کو, بوڑھے کو, بیوی کو آواز دیتے ہیں, ہمارے ساتھ چلو, ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. اپنے ضمیر کی آواز اٹھاؤ. ہمارے ضمیر, آپ کے ضمیر آج ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں, ہمیں حقیقی آزادی چاہیے, ہمیں وہ حقوق چاہیے جو ہمارا آئین, ہمارا دین ہمیں دیتا ہے. عمران خان کی آزادی اسی نظام کی وجہ سے ہے جو نظام, یا ان کی اسیری جو ہے اس نظام کی وجہ سے ہے جو جھوٹ کا نظام ہے. اور ان کی آزادی جب ہوگی تو ہم انشاءاللہ اس جھوٹ کے نظام کو گرا دیں گے. آپ کو وہ حقوق مل جائیں گے جو بطور انسان آپ کا حق ہے, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں, جو پاکستان کا آئین آپ کو دیتا ہے. تو وزیر اعلیٰ صاحب, دیگر دوست تفصیل سے بات کریں گے. ہم آج اعلان کریں گے کچھ آئندہ کے بارے میں. 27 ستمبر کوئی دور نہیں ہے. 27 ستمبر تک بہت سے ایونٹ ہیں, بہت سے وہ موڑ ہیں جو ہمیں مڑنے ہوں گے, بہت سے وہ عمل ہیں جو ہمیں کرنے ہوں گے. اپنی آواز بلند کرنی ہوگی, اور انشاءاللہ 27 ستمبر کو پوری قوم باہر ہوگی عمران خان کا مقدمہ لڑنے, اپنا مقدمہ لڑنے, اپنی نسلوں کا مقدمہ لڑنے. تو ہم اب پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, اور انشاءاللہ آپ ہمیں ثابت قدم پائیں گے. آپ کے تمام سوالات کا جواب وزیر اعلیٰ صاحب بھی دیں گے. ہمارے دیگر احباب یہاں بیٹھے ہیں, بابر اعوان صاحب بیٹھے ہیں, علی محمد خان صاحب بیٹھے ہیں, میرے ساتھ سندھ پی ٹی آئی کے صدر حلیم عادل صاحب بیٹھے ہیں. تو جو بھی آپ کے سوالات ہیں ہم حاضر ہیں. سی ایم صاحب کچھ بات کریں گے, بابر اعوان صاحب بات کریں گے, اور علی محمد خان صاحب بات کریں گے. اس کے بعد آپ کے سوالات لے لیں گے. بابر اعوان صاحب. کریں گے, اور سیکرٹری جنرل بات کر چکے ہیں, سینئر ہمارے علی محمد خان صاحب اور بابر اعوان صاحب بھی کر چکے. لیکن میں ایک پیغام اس صوبے سے دینا چاہ رہا ہوں, اس شہر سے دینا چاہ رہا ہوں, شہر کراچی سے, جو کہ پورا ملک چلاتا ہے. کراچی کا انجن چلتا ہے تو پورا ملک چلتا ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی ناراض ہے, اس کا نوجوان ناراض ہے, اس کے شہری ناراض ہیں. تو سوچ لیں کہ ملک چلانے والے سوچیں کہ پھر وہ کیا بنے گا. پورا صوبے سندھ کے اندر ایک تشویش ہے. ابھی 5 تاریخ گزری ہے, خان صاحب کو جب 3 سال پورے ہوئے تھے, صوبے سندھ کے چھوٹے چھوٹے قصبے میں لوگ نکلے ہیں جو کہ زرداری مافیا کے ظلم و ستم کا شکار ہیں, جو ان کی 18 سالہ کرپشن کا شکار ہیں, اور وہ آج ایک ہی بات کرتے ہیں, رہا کرو, رہا کرو, خان صاحب کو رہا کرو. اور جس انداز سے خان صاحب کی بیماری کے باوجود ہاسپٹل شفٹ نہیں کیا جا رہا ہے, تو میں کہنا چاہتا ہوں خان صاحب نے جو اقوام متحدہ میں بات کی تھی
کہ دل کا درد بڑا سیریس ہوتا ہے. خان صاحب دلوں کی دھڑکن ہے. عمران خان اس پاکستان کے 24-26 کروڑ عوام کے 99.9% لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے. تو آپ کیا چاہتے ہو کہ پاکستان کا ہارٹ فیل ہو جائے؟ آپ کیا چاہتے ہو کہ لوگ پاکستان سے امید چھوڑ دیں؟ پاکستان اور عمران خان لازم و ملزوم ہے. کوئی ٹھیکیدار جو پاکستان کا ٹھیکیدار بنتا ہو اور عمران خان پہ ظلم کرتا ہو کوئی تسلیم نہیں کرے گا اس کو. اس وقت زرداری اور شریف ان کی نورا کشتی ہے. یہ جو کشمیر میں کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں. میں واضح کرنا چاہتا ہوں شہباز شریف پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے وزیر اعظم ہے اور زرداری PMLN کے ووٹوں سے صدر ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ مفاد پرست ٹولہ یہ ملک میں افراتفری رکھ کر خان صاحب کو جیل میں رکھوا کر خان صاحب کے خلاف سازشیں کر ملک کی ترقی کو روکنا چاہتے ہیں. لیکن یہ ملک پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا تھا. انشاءاللہ یہ آگے بڑھے گا اور عمران خان صاحب کی قیادت میں آگے بڑھے گا. شکریہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تم سے پہلے بھی جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا. آج وہ عمران خان جس کی بدولت پاکستان کے لاکھوں لوگ بالخصوص بچے اور معصوم بچیاں کینسر جیسے موذی مرض سے اللہ نے ان کو شفا دی اور فری علاج ان کا ہوتا رہا. کیا کبھی اس عمران خان نے سوچا ہوگا کہ میں نے تو اپنی جوانی اس پاکستان پہ لوٹا دی لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ نہ صرف میں بلکہ میری وائف اور میرے پارٹی کے سینئر ترین لوگ وہ صرف اس ایک بات پہ التجا کریں گے کہ ہم سے ہمارے ڈاکٹر کو ملا دیا جائے. یہ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں آپ اپنے آپ کو زمینی خدا سمجھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان اکیلا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں بندوق کے زور پہ آپ اس ملک کو کب تک چلا لیں گے؟ محسن نقوی صاحب آپ سے مخاطب ہوں. آپ کہتے ہیں کہ سسٹم کلیپس ہو گیا ہے. یہ ہم نے کلیپس کیا ہے؟ یہ ہر نظام ہم لے کے آئے ہیں؟ اگر مشین فیل ہو گئی ہے اگر گاڑی رک گئی ہے تو نقصان گاڑی کا ہے یا میکینک کا ہے؟ اپنے گریبان میں جھانکیے اپنے آپ سے پوچھئے. نظام سے پوچھ رہا ہوں مقتدرہ سے پوچھ رہا ہوں اس ملک کے چلانے والوں سے پوچھ رہا ہوں. دنیا میں آپ پھر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ہم ٹروس کریں گے ہم امن لائیں گے. اچھا کر رہے ہیں. ہم پاکستانی ہیں. ہمارا اور ہمارے لیڈر کا دل اتنا چھوٹا نہیں ہے. پاکستان کی خوشی پہ ہم خوش ہوتے ہیں لیکن دنیا میں تو امن لا رہے ہو. پاکستان میں کیا کر رہے ہو؟ وہ کشمیر میں کشمیر جاتا رہا ہوں. 2015 میں جب میں پہلی بار ISF کنونشن میں سہیل صاحب کشمیر جا رہا تھا خان صاحب سے میں نے پوچھا کہ خان صاحب کشمیریوں کے لیے کیا میسج ہے؟ خان صاحب نے کہا علی کشمیریوں کو کہیے کہ کشمیر کے فیصلے کشمیر میں ہوں گے. میں جب مظفر آباد گیا میں جب کوٹلی گیا میں باغ گیا میں بارڈر سیکٹر میں کوریٹا گیا عباس پور جہاں سے وزیر اعظم ہمارے نیازی صاحب ہیں جہاں جہاں ہم نعرہ لگاتے تھے کہ کشمیر بنے گا کشمیری کہتے تھے پاکستان. اب آپ کو کشمیر کا مقدمہ جیتنے کے لیے عمران خان کی ضرورت ہے. کشمیری آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے نہ وردی والے پہ نہ بغیر وردی والے پہ. اب آپ کو اس عمران خان کو باہر لانا پڑے گا. بلوچ اب عمران خان پہ ٹرسٹ کریں گے پختون عمران خان پہ ٹرسٹ کریں گے. عمران خان کے دور میں ایک ڈرون اٹیک نہیں ہوا. عمران خان کے دور میں ایک بڑا آپریشن نہیں ہوا. عمران خان کے دور میں بلوچ پختون پاکستان کی طرف آ رہے تھے. وہ باتیں جو اداروں کے خلاف ٹرائبل بیلٹس میں کبھی کبھی ہوا کرتی تھی آج ہمارے یہاں جیلم میں چکوال میں لاہور میں گجرالے میں پنڈی میں اس پورے پٹوہار بیلٹ میں وہ باتیں ہو رہی ہیں. یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ ادارے ہمارے ادارے ہیں لیکن ادارے اور عوام کے بیچ میں فاصلے کس نے پیدا کیے؟ کیا عمران خان نے پیدا کیے؟ وہ شخص جو جیل میں 1000 دنوں بعد بھی کہتا ہے کہ ملک بھی میرا ہے فوج بھی میری. تو ہوش کے ناخن لیں کوئی انسانوں والا کام کریں. صرف نماز پڑھنے سے حفظ کرنے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا اس پہ عمل بھی کرنا پڑتا ہے. اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کلبھوشن یا دیو تک آپ ڈاکٹرز اور وکلاء پہنچاتے ہیں تو عمران خان اس قوم کا ہیرو ہے. اس کی زندگی سے وزارت عظمیٰ مائنس کر دیں.
اس کی زندگی سے تحریک انصاف بھی مائنس کر دیں، وہ پھر بھی پاکستان کا ہیرو تھا اور ہے اور رہے گا۔ کب تک پاکستان کے ان ہیروں کو آپ اس طرح ان پہ مٹیاں اڑاتے رہیں گے؟ آپ نے قدیر خان کے ساتھ کیا، آپ نے ایدی صاحب کے ساتھ کیا، اور عمران خان کے ساتھ ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے۔ تو آخر میں یہ آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں، کوئی بڑا مطالبہ نہیں ہے۔ عاصم یوسف صاحب اور فیصل سلطان صاحب کا یہ ریکارڈ ہے، جب عمران خان صاحب سے ملیں کوئی پولیٹیکل بات نہیں کی، حالانکہ پولیٹیکل بات اگر کرے کوئی جرم نہیں ہے سیاست، لیکن ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کم از کم فیصل صاحب کو اور عاصم صاحب کو خان صاحب تک ملنے دیں، ڈاکٹر صاحبان، اور ان کو اپنی مرضی کے اسپتال میں جانے دیں۔ اور اس کے بعد میں آپ کو یہ کہتا ہوں، لوگوں نے سہیل پہ بڑی، آفریدی صاحب پہ بڑی تنقید کی ہے، میں کہتا ہوں انہوں نے نظام کو ایک موقع دیا ہے۔ ایک تو یہ تیاری کریں گے لانگ مارچ کی، بیچ میں آپ جو یہ ڈھکوسلا کرتے رہے مذاکرات کا، تو کریں اب مذاکرات، اس کرائسس کو آنے سے بچائیں۔ اس لانگ مارچ سے پہلے آپ کے پاس موقع ہے، بہت بڑی بڑی جنگیں گفتگو سے حل ہوتی ہیں، برائے کرم انگیج کیجئے۔ اور وہ مطالبہ اور وہ بات جو شہباز شریف نے قومی اسمبلی کے فلور پہ کی تھی، وہ بات میں یہ کرتا ہوں کہ آپ صرف باتیں نہ کریں، آپ اچکزئی صاحب کو اور ناصر صاحب کو انگیج کیجئے اور راستہ نکالیے۔ یہ سیاسی مسئلہ ہے، اس کا حل سیاسی ہے۔ بہرحال ہمارا آج مطالبہ صرف ہیلتھ کی حد تک ہے کہ عمران خان صاحب تک ان کے ڈاکٹرز کو رسائی دی جائے، اور اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو یقین کیجئے پاکستان میں کوئی محفوظ نہیں رہے گا۔ بہت شکریہ۔ بڑے سے بڑا جرم بھی، سازش کا جرم، غداری کا جرم، قتل عام کا جرم، دہشت گردی کا جو اصلی والے، ان کے اوپر بھی اوپن ٹرائل ہوتے تھے، ان کو بھی دفاع کا حق دیا جاتا تھا۔ آج کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ہم یہ سارے حقوق سرنڈر نہیں کریں گے۔ ہم ان حالات کو بدلنے کے لیے یہ بات کہنا چاہتے ہیں زوردار طریقے سے کہ عمران خان کے اوپر نہ کوئی کمپرومائز ہے، نہ مائنس عمران خان ہے، اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کا کے اندر کوئی دو آوازیں ہیں۔ ہم ایک جگہ ہیں، ہم ایک ہیں، اور ایک ہو کے انشاءاللہ العزیز ہم آگے بڑھیں گے۔ عمران خان کی رہائی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ بہت شکریہ۔ نہیں معذرت ہے، میں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ سب کی یہاں تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ہم جو ہیں ان 9 مہینوں میں کوئی ڈیٹ دے دیتے، اور اگر ہم پریشر میں آتے تو 27 ستمبر کی جگہ جو ہے کم ڈیٹ دیتے ہیں۔ ہم جتنی بھی ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے اور جتنے بھی ہمارے الائنس کی پارٹیاں ہیں، ان کی مشاورت سے 27 سپٹمبر کی ڈیٹ دی گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 27 ستمبر کی ڈیٹ نہ پہلے ہوگی نہ اس کے بعد ہوگی۔ 27 سپٹمبر کی ڈیٹ انٹیکٹ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس دن پورا پاکستان نکلے گا۔ سر یہ بتائیں، ابھی پریس ٹاک میں جتنی بھی ہم نے باتیں سنی، سلمان اکرم راجہ صاحب نے کی، علی محمد خان صاحب نے کی، بابر اعوان صاحب نے، سب نے ایک ہی بات کہی بار بار۔ یار علی محمد خان صاحب آج فائر پہ تھے، ہی واز آن فائر۔ نہیں، وہ ماشاءاللہ ہمیشہ فائر پہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے ہر ایک نے اپنی بات میں یہ کہا کہ عمران خان صاحب پہ سمجھوتا نہیں کریں گے، مائنس عمران خان نہیں مانا جائے گا، مطلب اس طرح کی باتیں سب نے دہرائی ہیں۔ تو کیا کوئی اس طرح کی ملاقات آپ کی یا ان کی یا کسی کی بھی اعلیٰ شخصیت کے ساتھ ہوئی ہے جن میں یہ آفر کی گئی ہو کہ مائنس عمران خان پہ آپ لوگ مان جائیں اور ہم سب کو؟ دیکھیں، بات سنیں، عمران خان صاحب کی وجہ سے ہم سیاست میں آئے، عمران خان صاحب کی وجہ سے ہی ہم سیاست کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کی وجہ سے ہی سیاست ہمیں پسند ہے، اور عمران خان صاحب سے ہی ہماری سیاست ہے، باقی اس میں کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں۔ سلمان صاحب، راجہ صاحب یہ بتائیے کہ آج کے 27 ستمبر کی جو کال انٹیکٹ ہے، اس دوران اگر آپ تک ریچ آؤٹ کیا جاتا ہے، یا ابھی جب سے آپ نے اعلان کیا اس کے بعد سے محسن نقوی سے ابھی دیگر چیزیں رجوع کیا گیا ہے کہ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، چیزیں بہتر ہوتی ہیں، اس کو بیک آف کر لیں، کال واپس کر لیں؟ نہیں، دیکھیے سی ایم صاحب نے واضح کر دیا ہے، 27 ستمبر اپنی جگہ کھڑی ہے۔ خان صاحب کی صحت ظاہر ہے اہم ترین معاملہ ہے، ان کی صحت کے حوالے سے ہمیں ایشورنس چاہیے، ان کے ذاتی معالجین کا ان تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ 27 ستمبر پھر بھی ٹلے گا، کیونکہ 27 ستمبر پاکستان میں حقیقی آزادی کی کال ہے۔ ہم نے پاکستان کو آزاد کرانا ہے اس جبر سے، اس ظلم سے جو اس وقت ہم پر نافذ ہے۔ تو ان کا فرض ہے کہ خان صاحب کی صحت کے لیے ہر وہ قدم اٹھائیں جو ان کا حق ہے، ان کے ذاتی معالجین کو آگے بھیجیں، لیکن 27 ستمبر اپنی جگہ کھڑا ہے۔ ایک منٹ، کون سی نیوز سے لائیو دکھا رہی ہیں آپ؟ اچھا گڈ۔ میں سمجھا کہ ہم لیٹ آئے ہیں تو ایسا نہ وہ لائیو چلانا جائے نا۔ سر
मेरा जो सवाल है वो इस वक्त हालात के तकाजे के हिसाब से कर रही हूँ, क्योंकि बहैसियत सीएम केपी और सिटिंग गवर्नमेंट जो आपकी वहाँ पे है, और अच्छा वक्त ये भी है कि फलकनाज चित्राली साहिबा भी यहाँ पे बैठी हैं, तो इस वजह से मैं ये सवाल कर रही हूँ कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा जिस आफत से गुजर रहा है, जिस सैलाबी सूरत हाल से गुजर रहा है, और उसमें चित्राल इस वक्त वहाँ के कई ऐसे देहात है, कई ऐसे गांव हैं जिनका ज़मीनी राबता मुनक़ता है, और वहाँ पे अस्पताल नहीं है, PHUs नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन 3 अगस्त से लेके आज 10 अगस्त हो गए, हमें कहीं पे भी केपी गवर्नमेंट की जानिब से कहीं पे वहाँ पे हैवी मशीनरीज नहीं गई। इंतहाई अफसोस के साथ मैं ये सवाल इस वक्त यहाँ पे कर रही हूँ कि वहाँ के लोग अपनी मदद आपके सैलाबी रेले के ऊपर से पैदल गुजरने की आर्जी जो रास्ते हैं वो बना रहे हैं। देखें, ये वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से था। मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ ना, आप जो है मैं आपकी सवाल का जवाब देता हूँ। पहली दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ में मोहसन चतराल के नाम से तरक्याती स्कीम आई है। सेनेटर साहिबा मौजूद हैं, इनके इल्म में हैं, मोहसन चतराल, जिसमें हम तकरीबन 20 अरब रुपए चतराल को दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें जो सैलाब से पहले हमारा कंटिजेंसी प्लान था वो तमाम डिपार्टमेंट्स बना चुके थे। पहले दिन से जिस दिन आपका जो है सैलाब आने का ख़तरा था या जहाँ जहाँ पर सैलाब आया है, उस दिन से लेकर आज तक मुसलसल हैवी मशीनरी काम कर रही है। मेरे ख्याल में आपको जो है ताज़ा अपडेट नहीं मिल रही होगी। अच्छा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस प्योरली इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से है। अगर खैबर पख्तूनख्वा पर आप लोगों को कुछ चाहिए तो वो फिर इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। फिर आपके पास जी कीजिए। अच्छा सर, अब आपने ये कॉल दी है 27 की, सुहेल आफरीदी साहब पर बहुत ज़्यादा तनकीद इस वजह से हो रही है, और अब ये कह रहे हैं कि जुमरात को ये जा भी रहे हैं, और अगर मुलाकात नहीं करवाई जाती तो डी चौक बनाएंगे। तो सर, आप क्या कारकुनों को और अपने सारे पार्लियामेंटेरियंस को अब वार्म अप करने जा रहे हैं? जुमरात को आप देखेंगे कि क्या होगा और आपकी मुलाकात करवाते हैं या नहीं, या ये कोई रिहर्सल होगी और ये पैगाम भी दिया जाएगा कि अगर 27 दिसंबर से पहले आप बारहा जुमरात को जो है वो अडयाला जेल जाएंगे? ये बताइए। देखिए, अभी फ़िलहाल इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो है हमें तशवीश है, पूरी कौम में तशवीश है, पूरी कौम में तशवीश है। हम ये चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब की हालत का, इमरान खान साहब की सेहत की हालत का उनकी फैमिली और ज़ाती डॉक्टर्स पूरी कौम को बताए कि वो उनकी सेहत किस हालत में है। अगर फ़र्ज़ करें वो मिल जाती हैं तो हमारा 27 सितंबर का कॉल जो है वो अपनी जगह पर खड़ा है। उसके लिए हम तैयारी करेंगे, चाहे उसके लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ करनी पड़े। वो हमारी पॉलिटिकल पार्टी ने तमाम शेड्यूल बनाया हुआ है कि केपी में क्या करना है, पंजाब में क्या करना है, सिंध में क्या करना है, बलूचिस्तान में क्या करना है, कश्मीर में क्या करना है, गिलगित में क्या करना है। वो पूरा शेड्यूल बन चुका है और इंशाल्लाह ये सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होंगे। 27 तक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होंगे इंशाल्लाह। एक प्लीज एक मिनट ये कर, फिर उसके बाद सर यहाँ पे बिल्कुल इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से है, और आज इसी मौके से फायदा उठाते हैं कि इमरान खान साहब की विजन के मुताबिक जो अभी दोबारा कॉरिडोरों में या बंद कमरों में जो बात चल रही है कि नए निज़ाम तो वाकई उनको खुद कह रहे हैं कि फेल हो चुके हैं, जो कि मोहसिन नकवी साहब सामने आ चुके हैं। तो क्या इस हवाले से जो इमरान खान साहब का भी वही विजन था जो आप नए निज़ाम के हवाले से ऊपर मतलब बनाते हैं, ये निज़ाम फेल हो चुका है, जो या सूबों को जिस तरह या जिलों तक महदूद करते हैं, जैसा इस निज़ाम के हवाले से क्या ये तहरीक में आप लोगों की शामिल है कि वाकई इस निज़ाम से आगे अगर आप लोगों को दोबारा भी हुकूमत मिले कोई फ़ायदा नहीं है, चेंज होना चाहिए? देखें, सबसे पहले हमारे लिए निज़ाम इमरान खान है, हमारी सिक्योरिटी की ज़मानत इमरान खान है, कौमी यकजहती की अलामत इमरान खान है। इमरान खान साहब ही वाहिद शख्स है अब पाकिस्तान में कि जो इन इदारों की इज़्ज़त बहाल कर सकता है। इमरान खान साहब ही वाहिद शख्स है जो पाकिस्तान की मईशत को सही ट्रैक पर ला सकता है। आप अपने हमसायों को देखें, वो कहाँ पर जा रहे हैं। आप भारत को देखें, आप बांग्लादेश को देखें, आप ईरान को देखें। ईरान जैसा मुल्क जिस पर सैंक्शंस हैं, वो दुनिया की सुपर पावर से 5 महीने मुसलसल फाइट कर रहा है, उसके बाद भी जो है अपनी जगह पर खड़ा है। अफ़गानिस्तान जो बंदे उन पर आए हैं, जो अफ़गान गवर्नमेंट अभी आई है, उनका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो 4 साल में
इन लोगों से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो जो है आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तरफ जा रहा है। उनका जीडीपी ग्रोथ 4.3% तक पहुंच चुका है। 4 सालों में हमारा जीडीपी ग्रोथ जो है वो 3% पर है। उनका जो एवरेज महंगाई है वो 16% है। हमारी 4 साल की एवरेज महंगाई 78% तक पहुंच चुकी है। मतलब 100 रुपये की चीज़ आज पाकिस्तान का गरीब आदमी 178 रुपये की खरीद रहा है। तो किस तरफ हम जा रहे हैं? मतलब इन लोगों के लाने का मकसद पाकिस्तान की तबाही थी। अगर ये पाकिस्तान को तबाह करने पर तुले हुए हैं तो याद रखें कि पाकिस्तानी कौम इनके सामने खड़ी होगी। ये पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान के मालिक हैं, हम खड़े होंगे इंशाल्लाह ताला। और हमें इमरान खान साहब चाहिए क्योंकि हमें पता है कि वो पाकिस्तान को संभाल सकता है। ये चोर लुटेरे डाकू नहीं संभाल सकते। एक मिनट, नहीं, प्लीज वेट। आखिरी 4 सवाल, 1 2 3 4। शहजाद नवाज दिल्ली पाकिस्तान से ये बताइएगा कि जब खान साहब की पहली दफ़ा आंख का मसला बना, वो खबर भी एक सहाफ़ी ने दी थी, उसके बाद खान साहब की फैमिली ने और पीटीआई के कुछ रहनुमाओं ने उसको डिनाई किया। अब खान साहब के ब्लड प्रेशर का मसला बना, ये भी खबर एक सहाफ़ी ने दी, खान साहब की पहले फैमिली ने डिनाई किया, फिर पीटीआई रहनुमाओं ने भी डिनाई किया कि खान साहब की सेहत का ऐसा कोई मसला नहीं है। तो खान साहब की सेहत के हवाले से पीटीआई एक पेज पर भी नहीं है, कुछ कहते हैं कि मसला है, कुछ कहते नहीं है। तो आप सबको इस सेहत के हवाले से एक पेज पर लाएंगे? देखिए, तशवीश इस बात की है कि बात बाहर आ रही है तो ये क्या करने जा रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करें इमरान खान साहब से मुलाकातें उनकी फैमिली की होती, उनके दोस्तों की होती, उनके जो वकला है उनकी होती, उनके डॉक्टर्स की होती, तो जो जेन्युइन बात है वो बाहर आ जाती। इमरान खान साहब की सेहत की हालत पूरी दुनिया को पता चल जाती कि इमरान खान साहब किस हालत में है। लेकिन मसला यह है कि मुलाकातें बंद है तो जो एक्चुअल स्टोरी है वो बाहर ही नहीं आ रही। तो इस वजह से हम चाह रहे हैं कि ये जो है ये तमाम अफवाहों को गलत साबित करे और मुलाकात होने दे। बात खत्म। प्लीज नहीं, एक मिनट, नहीं, एक मिनट प्लीज, ऑर्डर से वो करेंगे। मैंने कह दिया ना वो। अच्छा सप्लीमेंट्री चलें, करें, सप्लीमेंट्री करें। एक रात का धरना दिया है और उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी आए, सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी आए और चीफ जस्टिस ने आपसे मुलाकात ही नहीं की। अब आपको कैसे उम्मीद है, तवक्को है कि आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाएंगे या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जाएंगे, कोई आपको रिलीफ मिल जाएगा? ना हो न उम्मीद न उम्मीदी ज़वाल इल्म और इरफा है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में। हम कोशिश करते रहेंगे। मुलाकात हुई थी हमारी जी। अफरीदी साहब, 26 नवंबर को जब आप एहतजाज कर रहे थे और वहाँ पे ये इत्तला आई थी, खबर दी हुई थी कि आपकी रोशन नकवी के साथ मुलाकात हुई, बृहस्पतिवार के हमरा जब रब्ता हुआ और उस पर अलीमा खान नाराज हुई। आपने अब 27 की डेट दी है और अलीमा खान फिर उस पर नाराज है। कामयाब एहतजाज के लिए साबिक़ वज़ीर आला 2 तहरीकें चला चुके, नाकाम हुई इमरान खान के लिए। अब आप बड़ी तहरीक का आपने 27 की डेट दी है, लेकिन उससे पहले क्या आपने अलीमा खान साहिबा और बाकी क़यादत को मुकम्मल एतमाद में दिया है? एतमाद का कोई प्लानिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या ये भी 27 जो है फिर आगे कोई और डेट आ जाएगी, फिर कोई डेट आ जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हमारे अलायंस में हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये और उनकी फैमिली, हम सब इस बात पर कायल थे कि जो रवैया ये जाली हुकूमत हमारे साथ रख रही है तो मज़ाहमत के अलावा कोई ऑप्शन हमारे पास मौजूद ही नहीं है। क्योंकि वो आप सब ने देखा, मैंने बार बार कहा, मैं अदालतों में गया, मैं नेशनल असम्बली में गया, मैंने जाली वज़ीर आज़म को कॉल करके कहा, उन्होंने कहा पूछ कर बताता हूँ। हमने तमाम हरबे आजमा लिए लेकिन कहीं पर सुनवाई नहीं हुई और ना जो है हमें मिलने दिया गया। तो उसके बाद पार्टी को भी ये लगा, हमारे अलायंस को भी ये लगा और फैमिली को भी ये लगा कि मुज़ाहमत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फैमिली को तारीख़ पर एतमाद में नहीं लिया गया था। फैमिली गैर सियासी है, वो जो है सियासी फ़ैसलों पर ना असरअंदाज होती है और ना उसमें मुदाखलत करती है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और अलायंस वो जो है इस तारीख़ पर एग्री थे और मशवरे से जो है ये तारीख़ दी गई है। और 27 सितंबर को इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जो जिस तरह से नौजवान निकलेगा, पाकिस्तान का नौजवान निकलेगा, आप सोच भी नहीं सकते कि इस दफ़ा जो है 27 सितंबर को पाकिस्तान की आवाम किस हद तक और किस तादाद में निकलेगी इंशाअल्लाह ताला। आखिरी सवाल, आखिरी। ये बताइएगा कि जो 27 सितंबर का आपका लॉन्ग मार्च है वो क्या इमरान साहब की रिहाई के लिए है या सिर्फ रसाई के लिए? अगर खान साहब को के साथ उनकी बहनों की या डॉक्टर की मुलाकात 27 से पहले करवा दी जा सके तो क्या आपका लॉन्ग मार्च है वो खत्म हो जाएगा? कल आप वापस ले देंगे या रिहाई तक आप लोग अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे या धरना वगैरह देंगे? देखिए, सबसे पहले मैंने जलसे में अनाउंस किया था
کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہمارا پہلا آپشن ہے. اس کے بعد دوسرا جو ہے عمران خان صاحب کا علاج، ڈاکٹر، یہ فیملی، وکلاء، دوستوں کی ملاقاتیں ہیں. اگر فرض کریں یہ 27 سے پہلے ملاقات ہو جاتی ہے عمران خان صاحب سے، اور عمران خان صاحب اس 27 کو آگے کرتے ہیں، 27 کو پیچھے کرتے ہیں، 27 کو ختم کرتے ہیں، تو عمران خان صاحب ہمارے تاحیات چیئرمین ہیں اور ان کا ہر حکم سر آنکھوں پر ہوگا انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ جی، بس بڑی مہربانی ہے.